خبر ہے کہ ملتان کی تحصیل شجاعباد میں دریا چناب کے دونوں بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی ریلا آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ گردیز پور، رکن ہٹی، ماڑھا، بنگلہ بصری، ست برجی، ست مٹھو کے علاقوں کو خطرہ لاحق ہے۔ دونوں بند ٹوٹ چکے ہیں اور عوام کے لیے مشکلات وہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں، اور ملتان کی تحصیل شجاعباد میں صورتحال مشکلات سے دوچار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دلشاد شیروانی تفصیل دیں گے۔ دلشاد بتائیے، وہاں سے متاثرین کی ایویکویشن ہو چکی ہے؟ بالکل، متاثرین کی ایویکویشن تو پہلے جو کچے کے علاقے کے تھے ان کو تو بندوں سے باہر نکالا تھا، لیکن اب جو مین سپر بند ہے دریا چناب کا شجاعباد کے قریب موضع دوندو چاہ مہ والا پر، اس کا جو پہلے سپر بند ٹوٹا ہے اس میں تھوڑا سوراخ ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کو بند کرنے کی کوشش کی، پھر انتظامی ادارے آگے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پشت کے ساتھ ہی 100 میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرا حفاظتی بند تھا جس کو اس کے نیچے کریک ہو گئے۔ کریک ہونے کے بعد اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ آخر دونوں بند جو تھے، اس کا پہلا اور دوسرا دونوں کلیئر جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور اس وقت جو پانی ہے اس کی جو اگلی آبادیاں جو موضوعات ہیں، جن میں گردیز پور، رکن ہٹی، خیر پور، بنگالہ، نواں شہر، بسی مٹھو اور اس کے ساتھ ساتھ ست برجی، ان جو موضوعات ہیں ان کے تمام جو علاقے ہیں ان کو وہ ہٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت دریا چناب میں 6 لاکھ کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے، اور جو دریا چناب کی سطح ہے وہ بہت بلند ہے، جبکہ جتنے بھی میں نے آپ کو علاقے کے نام بتائے ہیں یہ انتہائی نیچے گہرائی میں علاقے ہیں۔ اس طرح یہ پانی موو کرتا ہوا، چونکہ ظاہر بات ہے پانی کی جو بہاؤ ہے بہت تیز ہے، سطح بہت بلند ہے۔ یہ ابھی تو جو میں نے آپ کو نام بنیادی طور پر بتائے ہیں یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے، لیکن یہ پانی اس سے اگلے موضوعات میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ شجاعباد شہر جو ہے، کیونکہ یہ جو وہاں سے بند ٹوٹا ہے یہ اس سے 10 کلومیٹر شجاعباد سے اگلی سطح پر ہے، اس لیے جو اس کی بیک کی سطح پر شجاعباد کے جو قریب ہے ایک اور حفاظتی پشتہ موجود ہے جس کو ہم مضبوط بند کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پانی ہے شجاعباد سٹی کو ہٹ نہیں کرے گا، لیکن شجاعباد کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو موضوعات ہیں، جو ملک کا جو سٹی ایریا ہے جس میں خیر پور کی بستی ہو گئی یا دوسرے رکن ہٹی وغیرہ ہو گئی، تو ان کو وہ ہٹ کر سکتا ہے کیونکہ پانی کی سطح بہت بلند ہے۔ جی صحیح دلشاد، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی آگے بڑھ سکتا ہے، مزید موضوعات جات میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں پر کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے؟ سر، ابھی تو جو جتنی بھی ہماری انتظامی جو ٹیمیں تھیں وہ ابھی بند کو پورا کرنے میں لگی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ سب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، بند ان کی موجودگی میں اور سب میڈیا کے دوستوں کی موجودگی میں وہاں پر بند ٹوٹا ہے، اس لیے تو فی الحال وہ تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں بلکہ ہمارے ساتھی وہاں سے نکلے ہیں، ابھی وہ محفوظ مقام پر پہنچیں گے، اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ اگلے جو موضوعات جن کو جہاں تک آبادیوں کو ہٹ کرے گا، کیونکہ اس میں بڑی بڑی آبادیاں ہیں، ہزاروں کی ظاہر بات ہے، 8-9 موضوعات ہیں، ان کی بہت بڑی آبادیاں ہیں، وہ ان سب کو ہٹ کرے گا، بلکہ ان کے پانی تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پانی بہت بلندی تک جائے گا، تو جو ان کو صحیح، پانی بلندی تک جا سکتا ہے۔ دلشاد، دریا چناب سے کتنے کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے؟ اس وقت 6 لاکھ کیوسک کا ایک ایسٹیمیٹڈ ہے کہ ریلا گزر رہا ہے، کیونکہ اس کی سطح جو ہے 384 اس کے پوائنٹ پر ہے، فٹ پر ہے۔ جی صحیح۔ اچھا دلشاد، یہ جو متاثرہ علاقے ہیں، متاثرہ موضوع جات ہیں، یہاں سے متاثرین کو کہاں پر منتقل کیا گیا ہے؟ کہاں پر کیمپس لگائے گئے ان کے لیے؟ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس علاقے میں پہلے ایک گردیز پور کے نام سے ایک فلڈ کیمپ بنایا تھا، 92 پر یہ خبر نشر کی کہ انتظامی اداروں کی غفلت کے سبب یہاں پر جو فلڈ ریلیف کیمپ ہے وہ بھی نہیں لگائے گئے، اور جو ان علاقوں کے متاثرین تھے وہ مجبوراً بندوں پر آ کے بیٹھ گئے، نہ ان کو کھانے کو ملا، نہ ان کے جانوروں کو خوراک ملی، نہ ان کو میڈیسن ملا، بلکہ یہاں پر ایک پراکسی قسم کا وہ بنایا گیا تھا فلڈ ریلیف کیمپ۔ لیکن آج کیا ان کی جو متاثرین ہیں ان کی خوراک کے لیے غیر حکومتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہاں پر؟ جو غیر حکومتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بہت ناکافی ہے، کیونکہ جو 40 کلومیٹر کی پٹی ہے جو شیر شاہ سے شروع ہونے کے بعد قادرپور سالے تک جاتی ہے، اتنی بڑی پٹی اور جو 27 موضوعات اس کے اندر ہیں وہ ان سب کو ہٹ کیا اس نے، اور ان 27 موضوعات کے لوگ جو پہلے بندوں پر آ کے بیٹھے، پھر 2 دن پہلے انہوں نے مزید 8 موضوعات کو وہاں پر مزید شفٹ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اپنی لائف کی جو سب سے بڑی نقل مکانی دیکھی کہ انتہا خوف کی فضا تھی، شہری شجاعباد خوف میں مبتلا ہے اس وقت بھی، لیکن اس وقت جو نیا ثانیہ ہوا ہے جس میں یہ مزید میں نے موضوعات گنوائے ہیں، ان لوگوں کو تقریباً آج یہ 4 بجے کا واقعہ جب بند میں سوراخ ہونا شروع ہوئے، پھر ٹوٹنا شروع ہوا، تو اس علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ اپنے آپ کو نقل مکانی کی طرف شروع کر دیا تھا، لیکن یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان دونوں کے بندوں کو، کیونکہ کسی فرسٹ لیئر اور اس کی سیکنڈ لیئر کو بند کر لیا جائے گا، لیکن دونوں نہ ہو سکے۔ آخر اس وقت جب 12:15 بجے قریب ہے، دونوں بند جو ہیں اس کا دریا کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے، پانی کے دباؤ کو، اور دونوں بالکل بھگ سے اڑ گئے۔ اور پانی دلشاد، اندازاً کتنی آبادی ہے جو اس سیلاب سے متاثر ہوئی ہے، اور ان کی نقل مکانی کے لیے اگر کوئی اقدامات حکومت نے نہیں کیے تو کیا متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ اقدامات کیے؟
हुकूमत को तो हम पूरे जो शुरू दिन से ही देखते चले आ रहे हैं, जबकि हुकूमत के दावे थे कि 80% आबादी का हमने इनखला कर दिया है, लेकिन जो उसकी ग्राउंड रियलिटी थी वो उसके बिल्कुल बरक्स थी। इसमें जो इतने बड़े स्कूल थे, दीगर इदारे थे, उनकी 80% आबादी थी। सिर्फ मुश्किल अगर जो भी 5 या 10% लोग आए थे वो भी अपनी मदद आप ही तहत आ गए थे कि उसको बाहर चलें, लेकिन इंतजामी इदारों की जानब से मैं कहूँ कि उसको एविडेट किया था, उनको बाहर निकाला गया था। ये एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी आबादियां थी, खानपुर काजियां, बुल्ले वैन, मौदा जई, उसके साथ ये भी लोग अपनी मदद के तहत इस वक्त बंदों में मौजूद है और उनकी बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। एक तो जबकि इस इलाके में जो बनाए जाने वाले 6 फ्लड रिलीफ कैंप थे, एक में तकरीबन 150 कैंप है और एक में जो हमारा ठीक है, कोई कैंप फंक्शनल नहीं है, कोई इक़दामात नहीं किए गए। शुक्रिया दिलशाद शेरवानी।